پاکستان کے حوالے سے پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, سازش ہے, اس کو بھی نقاب کیا. تو جب ان چیزوں کو بھی نقاب کیا تو اس کے بعد سے آپ کو لگ رہا ہے ابھی چیزیں آپ کی سامنے آ رہی ہے. اس سے پہلے جو فارن پالیسی سکسس ہے, جو انڈیا چاہ رہا تھا ان کو ناکامی کیا ہوگی, اور عمران خان کی فارن پالیسی کیا تھی, میں ذرا آپ کو پاکستان کے سابقہ سیکرٹری خارجہ کا بیان سناتا ہوں, پھر اس کے بعد میں اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں. انڈیا کو ایکسپوز کیا, کشمیر کا سفیر بنا, عالم اسلام کا مقدمہ لڑا, دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے دنیا کو آئینہ دکھایا, اسلام کا مقدمہ لڑا, ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو کی, مدینہ ریاست کے پیغام کو آگے لے کے گئے, اور اقوام متحدہ کی ایوان دین کے پیغام سے گونجی. ظاہری سی بات ہے کہ دنیا کو تو پاکستان کے خلاف تو وہ سازشیں پہلے سے کر رہا تھا اور یہ چیزیں تھی, لیکن آپ کو جب لیڈر ملا آپ نے اس مقدمے کو اٹھایا تو آپ نے انڈیا کو ایکسپوز کر دیا. اب جو میں چاہتا ہوں دیکھیں کہ ایو رپورٹ جب آتی ہے ڈس انفو لیب کی, تو اس کے بعد سے تو فارن آفس نے, پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے, انہوں نے بات بھی کی, لیکن کیا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جو اکاؤنٹس پروپیگنڈے میں شرکت کر رہے تھے کیا وہ بند ہو گئے؟ کیا پاکستان کے اندر سے جن کی میڈیا سیل اس پروپیگنڈے کو, اس فیک نیوز کو, اس جعلی این جی اوز کے پروٹیسٹ کو, ان چیزوں کے تصویروں کو, ویڈیوز کو پھیلاتے تھے, اس کمپین میں شرکت کرتے تھے, کیا اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے؟ کل ہی آپ نے کمپین, میں مثال دینا چلوں کہ ایک جھوٹی خبر پاکستان کے اندر, یہ انڈین اور اسرائیل لابی تو لگی ہوئی ہے, پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے, لیکن ایک جعلی خبر کو کس طرح ایک جعلی رہنما نے ٹویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں اس کے ابو کا ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. لیکن کل بھی پاکستان کے ایک اے پی ایس کا ثانیہ کا 6 سال ہوئے تھے, اس کے حوالے سے پاکستانی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے, لیکن اس کمپین میں انڈیا نے کون سے ٹرینڈز بنائے, کس طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی کوشش کی, اور کس طرح بلوچستان کے حوالے سے بھی کمپین کی گئی. میں آپ کو 5-6 کمپین کی مثال دیتا ہوں جو اس وقت ہو رہی ہے, اور یہ صرف حکومت کا, پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا ان کا, یہ صرف ان کا کام نہیں, اس میں ہر پاکستانی شہری جو ہے 5th جنریشن وارفائر کا حصہ ہے. ہر پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی وابستگی آپ کی ہوگی, نظریے آپ کے اپنے ہوں گے, پسند ناپسند آپ کی اپنی ہوگی, لیکن جب ریاست کی بات آتی ہے, جب پاکستان کی بات آتی ہے, جب پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے, جب آپ کی اینٹی اسٹیٹ کمپین ہو رہی ہو, تو اس وقت ہم سب متحد ہیں, کیونکہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے اپنی سوچ اور پسند ناپسند ضرور ہے, لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ سب سے پہلے ہیں. لہٰذا پہلی چیز تو یہ کہ میں پی ڈی ایم سے بھی یہ توقع کرتا ہوں, توقع کیا کرنی, لیکن وہ بھی اس جو ڈس انفو لیب کی رپورٹ تھی اور جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا, اس کے حوالے سے وہ بھی کوئی بات کریں گے, اور ان کو بات کرنی چاہیے. نمبر 2 کہ پاکستان کے اندر سے ایک تو بین الاقوامی سطح پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, یو این اور ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر وہ کس قسم کی کمپین چلا رہے ہیں. میں 6-7 کمپین کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج میں آپ کو اس کی موٹی چیز بتاتا ہوں کہ کون کون کس انداز سے اس کمپین کو چلاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, اور پھر میں آپ کو آگے 3-4 پریس کانفرنسز میں ایک ایک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر سے جو میڈیا سے اس میں شرکت کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف کون سے فورمز, کون سے افراد اس کی شرکت کر رہے ہیں, وہ تمام ڈیٹا پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ جب تک ہم اس کی بات نہیں کریں گے, ان کے نام نہیں لیں گے, ان کی ڈیٹیلز نہیں رکھیں گے, تو اسی طرح پاکستان میں بھی انتشار پھیلاتے رہیں گے اور باہر بھی پاکستان کے خلاف پاکستان کے بیانیے کی مخالفت اور انڈیا کے بیانیے کی فروغ میں کام کرتے رہیں گے. 6-7 موٹے کمپین. ایک ہے 7 فورم کا, آپ دیکھیں یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں, وہ کہاں سے کس انداز سے کمپین کر رہے ہیں. کل کے جو انڈیا کے کچھ پروپیگنڈا تھا اس میں ان کی کیا شرکت تھی, وہ بھی آپ کو اسی میں نظر آئیں گے کہ 7 فورم سے وابستہ پاکستان میں کون سے اکاؤنٹ ہے, انڈیا کے کون سے ہیں,
امریکہ میں کون کون سے حسین حقانی تو اس کا سرکردہ رہنما اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا زیر افشانی کر رہا ہے کیا کمپین کر رہا ہے حسین حقانی تو پہلے نمبر پہ ہیں لیکن اس کے بعد آگے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہ 7 فورم کے تمام اکاؤنٹس ہیں کیا کرتے ہیں موٹی میں 5-6 کمپین آپ کے سامنے ایک پی ٹی ایم کے جتنی بھی کمپین آپ کو نظر آئیں گے کوئی بھی پاکستان کے اندر سے اگر کوئی نگیٹو چیز جاتی ہے تو اس کو کس طرح پروپیگیٹ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے کوئی ایشوز ہوتے ہیں یا ایشوز بنائے جاتے ہیں کس طرح سوشل میڈیا میں اس کی بھی ہم آپ کو الگ ایک پورے ان کے اوپر ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پختونوں کے ایشوز کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے